الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء والعبادة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام حضرات سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہمارا عنوان بہت اہم عنوان چل رہا ہے. اس عنوان کا نام ہے دعا. دعا ایمان والے کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے. دعا بندے اور خالق کے درمیان براہ راست ڈائریکٹ رابطہ اور کانٹیکٹ کرنے کا ذریعہ ہے. پچھلی مجلس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دعا کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے. اس پر یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کسی شرط کا محتاج نہیں ہے. بغیر کسی شرط کے پورا ہونے کے بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے اپنے بندی کی دعا کو قبول کرتا ہے، کر سکتا ہے. اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں، البتہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا لباس حلال کا ہو. پتہ یہ چلا حرام کا کھانا، حرام کا پینا، حرام کا لباس ہو تو یہ دعا کے قبول ہونے کے لیے مانع اور رکاوٹ ہے. آج کی اس مجلس میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. بہت بنیادی بات ہے. اب دعا مانگنے کا طریقہ، علماء نے جو کتابیں لکھی ہے اس میں ایک کتاب ہے حدیث کے اصلاحی مضامین. میرے پیر، میرے مرشد، میرے شیخ اس وقت کے ہمارے خاص کر گجرات کے اور عموماً پورے ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین، بلکہ اللہ والے، اگر ولی کامل اور زندہ ولی کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ اللہ نے ہی سکھلا دیا ہے. کیسا رب ہے ہمارا، کیسا خالق ہے ہمارا، کیسا مالک ہے ہمارا. دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھلایا، سلیقہ بھی سکھلایا اور وعدہ بھی کیا کہ میرے بندے میں وعدہ کرتا ہوں تیری دعا قبول کروں گا. رب کائنات اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کے سامنے گر گرا کر محتاجگی کے ساتھ اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے محتاج بن کر دعا کرو اور دعا آہستہ کرو. 4 باتیں سکھلائی. سب سے پہلے یہ کہ بندہ اپنی دعا میں اپنی ذات کو اللہ کے سامنے محتاج بن کر پیش کرے. میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میری احتیاج ہے. دنیا کا ضابطہ بھی ہے، دنیا کا قانون بھی ہے. جب کوئی سائل، کوئی فقیر آپ کے، میرے یا کسی انسان کے پاس جاتا ہے تو اپنی محتاجگی، اپنی بیچارگی، اپنی بے بسی اور بے کسی پیش کرتا ہے. نہ دینے والا بھی کچھ نہ کچھ دے کر روانہ کرتا ہے کہ یہ محتاج بن کر آیا ہے. کیا خیال ہے میرا اور آپ کا، زمین اور آسمان کے خزانے کا مالک، تمام داتاؤں کا داتا، سخیوں کا سخی، کریموں کا کریم، بادشاہوں کا بادشاہ، جب کوئی محتاج بندہ بن کر یا بندی بن کر اس کے سامنے اپنی محتاجگی پیش کریں گے، وہ نہ دے گا، ضرور دے گا. تو پہلی شرط یہ ہے جو دعا کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے بتلائی، اللہ نے سکھلائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھائی کہ بندہ محتاج بن کر تو میرے پاس آ.
اور ہم محتاج ہیں ہی. ہم تو اپنے سانس لینے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. اپنی مرضی سے ہم سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں. جب سانس رک جاتا ہے, اگر آدمی اس بات کی طاقت اور قدرت رکھتا تو خود بخود سانس لے لیتا. پتہ یہ چلا ہم اپنے سانس لینے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی محتاجگی, اپنی احتیاج, اپنی ضرورت, اپنی بے بسی, بے کسی اللہ کے سامنے پیش کرے. پہلی شرط ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, میرے بندو گڑ گڑا کر میرے سامنے مانگو. محتاج بھی بننا ہے اور گڑ گڑانا ہے. رونا ہے اللہ کے سامنے, رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنانا ہے. اس لیے حدیث پاک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل سخت ہو چکے ہیں, پتھر ہو چکے ہیں, اس وقت ہمارے ہو چکے ہیں, سب کے سامنے رونا آتا ہے, خالق اور مالک کے سامنے آنسو نہیں بہتے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا دل پتھر ہو گیا ہے, میرا دل سخت ہو گیا ہے. اور کیوں ہوا, اس کا بھی جواب حدیث پاک میں آقا مکی و مدنی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, سمجھایا, سکھلایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے, ایک کرتا ہے, دو کرتا ہے, کالے نقطے لگتے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب لوہے پر زنگ لگتا ہے, کاٹ لگتا ہے تو تھوڑا سا ہوتا ہے, اگر صفائی نہیں ہوتی پھر آگے پھر آگے پھر آگے, اور اس لوہے کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ دل گناہ کرتے کرتے کالا ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے, پھر اس میں خیر کی, بھلائی کی, نیکی کی بات اثر نہیں کرتی. بہرحال میں عرض کر رہا تھا, پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پہلی شرط یہ ہے محتاج بنے, احتیاج اللہ کے سامنے پیش کرے. اللہ میں تو محتاج ہوں, مجھ سے زیادہ محتاج تیری زمین پر اور کوئی نہیں ہے, میں بے بس ہوں, بے کس ہوں, تیرے سوا میری ضرورت پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. تیسری شرط علماء نے یہ لکھی ہے کہ دعا جو ہے نا, دعا دو طرح سے کی جاتی ہے, ایک زور سے اور ایک آہستہ. آپ نے دیکھا ہوگا جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں پھر زور سے دعا کرتے ہیں, لیکن دونوں طریقے جائز ہیں. کیا ہے, دونوں طریقے جائز ہیں, لیکن اللہ کو زیادہ پسند کون سا طریقہ ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے آہستہ مانگے, چپکے چپکے مانگے. آہستگی, سرن, چھپ کر, چوپ رہ کر, اپنی دعا میں زور نہ دے کر کے آہستہ سے اللہ کے سامنے مانگے, یعنی خود وہ سنے اور اس کا اللہ سنے. آہستگی اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اس لیے قرآن کریم میں سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ حضرت زکریا نے اللہ کو, اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا. اور اس میں بھی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, تضرع کہتے ہیں آہو زاری کرنا, گڑ گڑانا, اور خفیہ یعنی آہستہ اللہ سے مانگنا. لیکن بعض اوقات, بعض مرتبہ کسی کو تعلیم دینا ہو, کسی کو بتانا ہو, کسی کو سمجھانا ہو کہ دعا کیسے کی جاتی ہے, دعا کا طریقہ تعلیم کرنا ہو, تو علماء نے فرمایا, علماء نے لکھا کہ پھر اس موقع سے اگر بندہ زور سے دعا کرتا ہے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے. لیکن زیادہ پسندیدہ جیسے میں نے کہا عام حالات میں یہ ہے کہ بندہ آہستہ چپکے چپکے اللہ سے مانگا کرے. تو یہ اچھا, پہلی بات احتیاج, ضرورت. دوسری بات تضرع, گڑ گڑانا, رونا. اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے سامنے آہستہ مانگنا. آگے فرمایا انہ لا یحب المعتدین, حد سے بڑھنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے. حد سے بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی میں نے شروع میں اگلی مجلس میں کہا تھا کسی بھی اللہ کے بندے یا بندی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. کھانا حلال, پینا حلال, لباس حلال, سب کچھ حلال, پھر رد نہیں ہوتی.
ریجیکٹ نہیں ہوتی، ناقابل قبول اللہ کے یہاں نہیں ہوتی۔ دو طریقے ہیں، یا تو اللہ اسی وقت وہ چیز دے دیتا ہے، یا یہ کہ بعد میں لیٹ تاخیر کر کے مصلحت ہوتی ہے اللہ بعد میں دیتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے اگر اس وقت بھی نہ ملا بعد میں بھی نہ ملا تو میرے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں تو اس کا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے، خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ اس کی محنت رائے گا اور بیکار نہیں جائے گی۔ اللہ سے ایک مخلوق جب مخلوق سے مانگتی ہے تب جب رائے گا نہیں جاتا، خالی ہاتھ نہیں آتا، تو یہ تو خالق اور مالک ہے۔ بہرحال تیسری بات یہ لا يحب المعتدین کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ کسی ناجائز اور حرام چیز کی دعا نہ کرے۔ ایک شرط، معتدین کا معنی حد سے نہ بڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے ناجائز اور حرام چیز کی دعا نہ کرے۔ اور دوسری معتدین کا ایک معنی یہ لکھا ہے کہ شرط لگا کر دعا نہ کرے۔ بہت ساری مرتبہ ہم کہتے ہیں اللہ یہ مجھے چاہیے، مجھے یہ چاہیے، شرط نہ لگائے۔ ایک واقعہ لکھا ہے حدیث میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے عبداللہ ایک مرتبہ دعا کر رہے تھے اور اللہ سے یہ مانگ رہے تھے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ مانگ رہے تھے اللہ مجھے جنت میں داہنی طرف، کون سی طرف؟ جنت میں داہنی طرف سفید محل عطا فرما، جنت میں داہنی طرف سفید محل عطا فرما۔ ان کے والد محترم صحابی رسول حضرت مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، کہا بیٹے ہم اللہ سے شرط لگا کر دعا نہیں کیا کرتے۔ ہاں یہ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ سے اگر جنت مانگنی ہو تو جنت الفردوس مانگو، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا بتلایا ہے۔ اس کے علاوہ اتنے دروازے والا اور یہ اس طرح نہ مانگے، شرط کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا۔ معتدین کا ایک معنی یہ لکھا ہے، ایک معنی یہ لکھا جیسے میں نے عرض کیا ناجائز اور حرام چیزوں کی دعا نہ ہو اور شرط کے ساتھ دعا نہ کی جاوے۔ تو آج کی مجلس میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ سنی جانے والی دعا کون سی ہے؟ سب سے زیادہ سنی جانے والی دعا کون سی ہے؟ تو قرآن کریم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ ذات کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتی ہے جبکہ وہ دعا کرتا ہے۔ مضطر کسے کہتے ہیں؟ مضطر کہتے ہیں جو بندہ یا بندی تمام اسباب اس کے ختم ہو چکے ہو، ظاہری کوئی نقشے، کوئی ساز و سامان، کوئی اسباب، کوئی وسائل بے بسی اور بے کس ہو چکا ہو، بے بس اور بے کس، اب کوئی کام ہونے کے چانس نظر نہ آتے ہو۔ ہاں سیدنا یوسف علیہ السلام، مجھے یہ بات یاد آئی ابھی، جب زلیخا نے برا ارادہ کیا اس کے ساتھ تو سارے دروازے بند نظر آئے، کئی دروازے اور وہ سب بند، تالے لگے ہوئے ہیں، بے بس تھے، بے کس تھے، نکلوں تو کیسے نکلوں، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ ایسے حال میں جب بندہ اپنے رب کے ساتھ مکمل یقین کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور مضطر، بے بس، بے کس، پریشان حال ہوتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے، یہ دوڑے بھاگے اللہ کے سامنے دعا کر کے کہ اللہ راستے بند ہے، اب کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا، سارے راستے ہیں وہ بند نظر آتے ہیں۔ اس وقت مضطر جب بے بس بے کس جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ مضطر کی پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ میرے بزرگوں اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ بے بسی بے کسی کا ہے، اس سے زیادہ بے بسی بے کسی کیا ہو سکتی ہے جس حال میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ تو یہ مضطر کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے، ضرور اللہ قبول کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ سنی جانے والی دعا مضطر کی ہے۔ جب ہم یہ دیکھ لیں کہ اب ویسے تو ایمان والے کی شان تو یہ ہے
کہ سارے اسباب ہوں، سارے وسائل ہوں، سب راستے کھلے نظر آئے، اس وقت بھی کامل مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ ہی سے کہے کہ یہ راستے کھلے ہوئے نظر تو آتے ہیں، سارے اسباب ہیں، سارے وسائل ہیں، سب کچھ ہو سکتا نظر آتا ہے، اے اللہ تو چاہے گا تو ہی ہوگا، تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہے ایمان والے کی شان۔ لیکن جب سب کچھ بند نظر آوے اور سب کچھ راستے بند نظر آوے، اس وقت جب بندہ بے چینی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، بے بسی، بے کسی، لاچاری کے ساتھ اللہ سے کہتے اللہ اب میں کہاں جاؤں، کس کو پکاروں، کس کو بلاؤں، کون ہے میرا، کس سے میں فریاد کروں، بس یہ جملے بندے کے جب دل سے نکلتے ہیں اللہ کی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں بیماری کی وجہ سے آتے ہیں کہ اب ان بیماریوں میں راستہ نظر نہیں آتا، کیا کریں، تو اس وقت اللہ انتظار کرتے ہیں میرا بندہ کب مجھے پکارتا ہے۔ اس لیے بہت سارے کام جو اسباب سے نہیں ہوتے وہ مسبب الاسباب دعاؤں کے ذریعے سے کر دیتا ہے، وہ اللہ کر دیتا ہے۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ دعا میں کون سے الفاظ استعمال کیے جاوے، دعا میں کون سے الفاظ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی زمین پر کوئی مستجاب الدعوات نہیں تھے۔ انبیاء کی ساری جماعت، اور انبیاء کی جماعت میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تو کیا کہنا۔ بہرحال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں جامع کلمات استعمال فرماتے تھے۔ جامع کلمات کسے کہتے ہیں کہ جن کے الفاظ تھوڑے ہوں، مختصر ہوں، چھوٹے ہوں، لیکن معنی بہت زیادہ ہو۔ کہتے ہیں یار دنیا کے انسان بھی کہتے ہیں بے شبدوں میں بو کئی کئی دی دو، ایسا کہتے ہیں نا کہ دو لفظوں میں بہت کچھ کہہ کے چلا گیا۔ تو آپ نے خود فرمایا اوتیت جوامع الکلم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے الفاظ دیے ہیں، الفاظ چھوٹے ہوتے ہیں، مختصر ہوتے ہیں، لیکن بڑے جامع ہوتے ہیں، جن کو ہم اردو کے محاورہ میں، اردو کی اصطلاح میں کہیں کہ دریا بکوزہ، کہ پورے سمندر کو ایک لوٹے میں سمو دیا گیا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ یستحب الجوامع الکلم من الدعاء، کہ آپ اپنی دعاؤں میں جامع کلمات اللہ کے سامنے پیش فرماتے تھے۔ اب وہ جامع کلمات کون سے ہیں؟ دو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علماء نے لکھی ہے کہ جامع دعا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر زیادہ طور پر اپنی دعا میں یہ دعا فرماتے تھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہم سب یہ دعا پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ایک ہم سے چوک کیا ہو رہی پتہ ہے؟ ہم نے دعا کو سرسری اور معمولی سمجھ لیا۔ کیا سمجھ لیا؟ ایمان والے کی کوئی دعا چھوٹی نہیں، کوئی سرسری نہیں، کوئی معمولی نہیں۔ ایمان والے کی ہر دعا وہ ہے کہ جو وہ طاقت رکھتی ہے، وہ قدرت رکھتی ہے ایمان والے کی دعا کہ اللہ کا نظام ایمان والے کی دعا سے اللہ بدل دیتا ہے، وہ طاقت۔ کئی واقعات حدیث میں ہیں، جنگ بدر میں کیا تھا؟ یہی دعاؤں کی طاقت تھی۔ آپ کتنا روئے اللہ کے سامنے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا نبی اللہ اب بس کیجئے، اللہ نے آپ کی سن لی ہے۔ ظاہری کوئی شکل نہیں تھی، کفار مکہ کے سامنے مقابلے کی ظاہری شکل کوئی نہیں تھی۔ آج بھی اگر تاریخ اور سیرت ہم پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا مشکل، بہت مشکل تھا، ناممکن تھا کہ 1000 کے مقابلے میں یہ 313 کیسے جیت سکتے ہیں، اور 313 بھی ایسے جن کے پاس مقابلے کے کوئی اوزار نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے کامیاب کر کے دکھلایا۔ یہ دعاؤں کی طاقت تھی۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور مجھے آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما۔
دنیا کی بھلائی میں عزت یہ دنیا کی بھلائی ہے، مال کا یعنی مل جانا، رزق حلال کا مل جانا یہ دنیا کی بھلائی ہے، عافیت، سلامتی، سکون، شفا یابی کا مل جانا یہ دنیا کی ہے، اور آخرت کی بھلائی کہ سب سے بڑی آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ دعا یاد بھی کریں، مانگا بھی کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو یعنی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک دعا کرنی ہوتی، ایک ہی اگر دعا اللہ سے مانگنی ہوتی تو یہی دعا مانگتے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حدیث شریف میں ایک دعا یہ ملتی ہے، دوسری دعا یہ ملتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ بڑی جامع دعا ہے، سیکھ لینی چاہیے، سیکھ لینی بھی چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ مانگنی بھی چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس کی تشریح انشاءاللہ اگلی مرتبہ کروں گا۔ ایک دعا یہ ضرور یاد کر لیں، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھلائی مل گئی، آخرت کی بھلائی مل گئی اور جہنم سے چھٹکارا مل گیا تو بندہ اسی لیے تو یہ سجدے ہیں، اسی لیے تو یہ عبادتیں ہیں، اسی لیے تو یہ مجاہدے ہیں، اسی لیے تو اللہ کے سامنے رونا ہے، اور بندہ ہر وقت یہ کہتا ہے اللہ جنت عطا کر دینا، جہنم سے بچا لینا۔ سب کچھ مل گیا تو ہم کوشش کریں۔ اسی لیے ایک بات لکھی حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ 4 چیزیں تیرے لیے ہیں اور 4 چیزیں میرے لیے ہیں۔ پہلا فرمایا الوہیت، الہ، معبود، رب، خالق اور مالک ایک اللہ ہے۔ الوہیت یہ میرے لیے ہے، عبدیت بندگی، عبادت پرستش، کسی کو اپنا معبود مان کر اس کی عبادت کرنا یہ اللہ کی شان ہے۔ کہ الوہیت میرے لیے ہے، عبدیت اور عبادت تیرے لیے ہے۔ فرمایا نعمت یہ میری طرف سے ملے گی، شکر گزاری یہ تیرا فریضہ ہے۔ نعمتیں کتنی ساری ہیں، اس کے باوجود آج ہم سب رو رہے ہیں، نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں آ جاوے، 5 وقتہ نماز اللہ اسے توفیق دے دے اور تندرستی کی حالت میں وہ سر جھکا لے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے۔ قریب کے اندر ہمارے ایک عزیز رشتہ دار کا انتقال ہوا جب میں عمرے کے سفر میں تھا، تو ویراول کے اندر عصر کے وقت، عصر کے بعد وہاں کے ٹائم کے اعتبار سے عصر کے بعد میں نے دعا سلام کیے، بیمار چل رہے تھے لیکن اتنے بھی بیمار نہیں تھے کہ آئندہ کل اللہ سے ملاقات کر لیں گے، انتقال ہو جائے گا۔ دعا سلام کے بعد پہلا جملہ اس نے یہ کہا، آپ مقدس مبارک جگہ پر ہیں، میرے لیے اتنی ضرور دعا کرنا کہ اللہ اتنی تندرستی باقی رکھے کہ میں مسجد میں نماز کے لیے جا سکوں۔ اور دوسرے دن صبح 8 بجے پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں نعمت، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، تندرستی کا مل جانا، اور پھر تندرستی کے ساتھ عبادت کے ساتھ ہمارے اوقات گزرے، نمازوں کے ساتھ اوقات گزرے، اس سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نعمت یہ اللہ کی طرف سے ہے، شکر گزاری اس پر اللہ کی طرف سے۔ آج جتنا پہلے نہ تھا ہمارے بڑوں کے پاس، آج اس سے زیادہ اللہ نے ہم کو نوازا ہے، لیکن جتنا اللہ دے رہا ہے اتنی ہماری طرف سے ناشکری کے بول اور جملے نکلے جا رہے ہیں۔ کتنے طرح طرح کے ہم کھانے کھا رہے ہیں، سوچو ذرا کتنی آئٹمیں آج ہم کھا رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے باپ دادا نے نہ سنا تھا نہ کھایا تھا۔ وہ تو چٹنی روٹی پر گزارا کر کے چلے گئے لیکن شکر گزاری بڑی تھی۔ اس لیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے کہ پہلے لوگ بھوکے مرتے تھے، آج لوگ کھانا کھا کر مر رہے ہیں۔ کیسے مر رہے ہیں؟ کیونکہ طرح طرح کی بیماریاں۔ ایک ریزن یہ ہے، بیماری اللہ کی طرف سے یاد رکھنا، لیکن ایک سبب، ایک کارن، ریزن یہ ہے کہ وہ کھانے
جو پہلے نہیں کھائے جاتے تھے. آج لوگ طرح طرح کے وہ ایسے مسالے والے کھانے, تلے ہوئے کھانے, کیا کیا کھا رہے ہیں اور طرح طرح کی بیماری کے شکار. تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ 5 چیزیں تیرے لیے, 5 چیزیں میرے لیے. پہلے فرمایا الوہیت میرے لیے, عابدیت تیرے لیے, نعمت یہ میری طرف سے, شکر گزاری تیری طرف سے ہوگی. تیسرا فرمایا قضا, بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت ہمارا, اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. کیا بھائی, اس پر ہم کمزور ہو رہے ہیں اس وقت. ہر چھوٹا بڑا, پڑھا لکھا ان پڑھ, شکوہ شکایت. حالانکہ ہمارا تو ایمان ہے رضا و قضا, جو فیصلہ ہے اس پر ہم اللہ کی طرف سے اس پر ہم راضی ہیں. تو فرمایا کہ اے موسیٰ قضا یہ میری طرف سے ہوگی, رضا بالقضا میرے فیصلے پر راضی رہنا یہ تیری طرف سے, یعنی بندوں کی طرف سے ہونا چاہیے. اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہوں, ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے. بیماری یہ تیرا فیصلہ ہے میرے لیے, میں اس پر بھی راضی ہوں. اور شفا تیری طرف, میں بیماری اللہ میں مانگتا نہیں ہوں, لیکن اگر تو نے دے دی ہے تو تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں. رضا بالقضا, تو کہ قضا یہ میری طرف سے ہے. اے موسیٰ رضا بالقضا یہ تمہاری طرف سے ہونی چاہیے. چوتھے نمبر پر فرمایا دعا کی قبولیت یہ میرا کام ہے, دعا مانگنا بندوں کا کام ہے. لیکن مانگتا کون ہے آج؟ مانگنے کا ٹائم نہیں. پچھلی مجلس میں نے کہا تھا نا, جمعہ کے دن اعلان کرنا پڑتا ہے, تھوڑی دیر بیٹھو دعا کر کے جانا, اعلان کرنا پڑتا ہے. امام صاحب ابھی پورا سلام نہیں پھیرتے, پچھلی 2 صفحے تو ماشاءاللہ مسجد کے باہر نظر آتی ہے. دعا اور نمازوں کے بعد تو دعا کے قبول ہونے کا احادیث میں اشارہ ملتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے, اور جب بڑا مجمع ہوتا ہے تو اللہ اور زیادہ دعا قبول کرتے ہیں. اس لیے فرمایا عرفات کے میدان کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے. تو فرمایا دعا کا مانگنا یہ تیری طرف سے ہے, قبول کرنا یہ میرا کام ہے. فرمایا اطاعت, اللہ کی فرما برداری, اطاعت. اے موسیٰ اطاعت تیری طرف سے ہوگی تو جنت میری طرف سے ملے گی. اگر اللہ کی مانیں گے, اللہ کے رسول کی مانیں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نقشے قدم پر چل کر کروڑ اولیاء کرام دنیا سے چلے گئے, ان اولیاء کی زندگی کو اپنائیں گے. اولیاء کو تو لوگ مانتے بھی ہیں, ہاں یہ ولی آئے تھے اور یہ ہمارے دل کے, یعنی ہمارے آنکھوں کے تار, سب مانتے ہیں. ایک تو ہے ولی کو ماننا اور ایک ولی کی ماننا, رحمہ اللہ. ایک نبی کو ماننا اور ایک نبی کی ماننا. نبی کو ماننے کو سب تیار ہے, ایمان والے تو ایمان والے جن پر ایمان جن کی زندگیوں میں نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے, مانتے ہیں. لیکن ان کو کہا جائے نبی کی مانو, آقا جو لے کر آئے اس کو مانو, تو کہ وہ تو بڑا مسئلہ ہے. ہمارا حال بھی یہی ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ اطاعت تیری طرف سے ہوگی, جنت میری طرف سے ملے گی. تو یہ دعا کا مضمون چل رہا ہے, آپ بھی کوشش کرو, میں بھی کوشش کرو, ہم سب مل کر کوشش کریں. اس وقت امت کو دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے. امت کو دعاؤں کی اپنے انفرادی معاملات میں بھی ضرورت ہے, اجتماعی معاملات میں ضرورت ہے, ملکی معاملات میں بھی ضرورت ہے. عالمی اعتبار سے بھی امت آج دعا سے بہت دور جا چکی ہے, دعا والا عمل بھول چکی ہے. دعا آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے, وہ عبادت والا فریضہ بھی آج امت بھول چکی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا کا اہتمام کیا جاوے, اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جاوے, آوزاری کی جاوے, مانگا جاوے. اس لیے کسی مسجد کے دروازے پر لکھا تھا اللہ کو اللہ کے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے, اے بندے تیرے پاس مانگنے کو بھی وقت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے پاس دینے کو سب کچھ ہے, تیرے پاس اگر مانگنے کو وقت ہے تو آ جا, اللہ کے دربار میں مانگ لے, وہ تجھے دینے کو تیار ہے. ابھی تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ ابھی اپنی دعا سے فارغ نہیں ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رخسار چہرے پر نہیں پھیرتا ہے, اس سے پہلے اس کی دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں. ابھی تو یوں کہتا ہے اللہم, اتنا جملہ کہتا ہے, اپنی زبان سے پورا جملہ نہیں نکلا ہے, اللہ کی طرف سے جواب مل جاتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. اسی لیے
آخری بات عرض کر دوں، قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے یوں پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ قریب ہے یا دور ہے، تو انہیں بتا دو فَإِنِّي قَرِيب، میں تو بہت قریب ہوں۔ بعض دیہات کے صحابہ آئے تھے اور کہا یا نبی اللہ، اللہ دور ہے تو ہم زور سے پکاریں، اور اگر اللہ نزدیک ہے تو ہم آہستہ پکاریں۔ دور والے کو زور سے پکارا جاتا ہے اور قریب والے کو آہستہ بلایا جاتا ہے، اللہ دور ہے یا قریب ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت اتاری، میرے ان بندوں کو، میرے ان صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دو فإنی قریب، میں تو بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، میں اس کی دعا، اس کی پکار کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ اس اللہ کے ہم بندے ہیں، ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی فرمائے، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ صاحب بیمار چل رہے ہیں، کچھ بچے بیمار ہیں، کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، بلڈ کینسر ہے، نہ معلوم کئی طرح کے۔ ایک ہمارے ونکھلی کے صاحب ہیں، ایک مولانا ہے، ان کے والد محترم، ان کو گلے کا کچھ کینسر ہے۔ کیسے فون آتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تو چاہتا تو اس کی جگہ ہمیں بھی کر سکتا تھا، اس کی جگہ ہمیں بھی لا سکتا تھا، وہ تو بے نیاز ہے، لیکن اللہ تو نے اس آزمائش سے ہمیں بچایا ہے، اور موت تک بچا لینے کے اللہ فیصلے فرما لینا، اور اللہ کے پاس ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ آج تک تو آپ نے ستاری کا پردہ ڈالا ہی ڈالا ہے، ہمارے گناہوں کو آپ ہی نے چھپایا ہے، آپ نے ہی چلایا ہے، چلا رہے ہیں، آپ نے نبھایا ہے، آپ نبھا رہے ہیں۔ اے اللہ موت تک نبھا لینے کے فیصلے فرما لے، موت اور موت کے بعد بھی ستاری کا معاملہ فرما لے۔ اے اللہ موت اور موت کے بعد کی ذلت سے ہماری پوری امت کی حفاظت، موت اور موت کے بعد کی ذلت سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، امت کی ضلالت کو ہدایت سے بدل دے، امت کی گمراہی کو ہدایت سے بدل دے۔ اے اللہ امت کی بیماریوں کو شفا سے بدل دے، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو عافیت سے بدل دے۔ اے اللہ تیرا ایک ارادہ امت کی اللہ بھلائی کے لیے کافی ہے، فلاح بہبودی کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ آپ کا ارادہ کسی چیز کا وجود ہے، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، محتاج ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہم سے زیادہ کوئی بے بس بے کس اس وقت تیری زمین پر نہیں ہے۔ اے بے بسوں اور بے کسوں کے سننے والے، اے مضطر کی پکار کو سننے والے، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ میں محبت مودت پیدا فرما دے۔ اے اللہ امت کی جہالت کو علم سے بدل دے، امت کی جہالت کو علم سے بدل دے۔ اے اللہ دین کے جتنے شعبے جہاں کچھ کام ہو رہا ہے اور ان کا ہونا تجھے پسند ہے، ان کا ہونا اللہ تجھے پسند ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما لے، کام کی حفاظت فرما، کام کے مراکز کی حفاظت فرما، کام کے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہر طرف سے ہر طرح سے حفاظت فرما۔ آج تک کی ضرورت اللہ آپ ہی نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں۔ دنیا آخرت کی ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مکروبین کو قرضوں سے چھٹکارا عطا فرما، قیدیوں کو رہائی عطا فرما، مقدمات میں ماخوذ باعزت بری فرما، گھروں سے مفرور ہیں اللہ واپسی کی شکلیں پیدا فرما، واپسی کی شکلیں پیدا فرما۔ اللہ ہمارے قریب اور دور کے رشتہ دار، ننیالی ددیالی سسرالی رشتہ دار جتنے تیرے دربار میں تیری جوار رحمت میں سو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ ایمان اور اسلام اور اعمال صالحہ پر زندگی عطا فرما، اور کمال ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، شرک اور کفر والی موت سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو، اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا، متمنی ہے متوقع ہے، اس پر ہمارا حق ہے، کہنا چاہ رہے تھے
نہیں کہہ سکے ہیں، اے دلوں کے حال اور بھید جاننے والے اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ ان کی دنیا آخرت کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حاضرین سے گزارش ہے، ہمارے رمضانی بھائی ابھی تک ہمارے نمازی تھے، یہاں ان کی جاب تھی، اب ان کی ٹرانسفر ہو گئی، آج آئے ہیں اپنا سامان لینے کے لیے، تو آج ان کی طرف سے دعوت ہے، تمام ساتھی کھانا کھا کر کے تشریف لے جائیں۔ اور